بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، تفسیر جلالین سبق نمبر 63 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وما تفعلوا من خیر سے لے کر آیت نمبر 199 غفور الرحیم تک پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے چند مہینے معین ہیں اور جو شخص ان مہینوں میں احرام مان کر اپنے اوپر حج کو لازم کر لے تو حج کے دوران فلا رفث، نہ وہ کوئی فحش بات کرے گا، نہ کوئی گناہ کرے گا، ولا جدال فی الحج، نہ کوئی جھگڑا کرے گا۔ وفی قراءۃ بفتح الاولین، اور ایک قراءت میں ان کے فتح کے ساتھ ہے، یعنی یہ دوسری قراءت پڑھی جاتی ہوگی صاحب جلالین کے ہاں، تو ہمارے ہاں جو قراءت ہے اس کا بتا رہے ہیں کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ والمراد فی الثلاثۃ النہی، جی بتا رہے ہیں کہ فلا رفث میں جو لا نفی کا داخل ہے، یہ نفی اصل میں نہیں کے معنی میں ہے، یعنی یہ کام نہیں کرنے، نہ رفث کرنا ہے، نہ فسوق کرنا ہے، نہ جدال کرنا ہے، تو یہ کام نہیں کرنے۔ اور نہیں کو نفی پر معمول کیوں کیا ہے؟ یہ کیونکہ زیادہ بلیغ ہے، مبالغہ اس میں زیادہ ہے، مبالغہ اس میں زیادہ ہے، تو مطلب ہے کہ لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، اس طرح کے معنی بنیں گے اس کے پھر۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کوئی نیک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا۔ من خیر کا صدقۃ، جیسے کوئی صدقہ کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ فیجازیکم، یعنی پس وہ بدلہ دے گا۔ تو علم الہی سے کیا مطلب؟ علم الہی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، ورنہ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے، اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ یہاں پر الحج اشہر معلومات آیا تھا، اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں، اس سے کون کون سے مہینے مراد ہے، اشہر الحج کون سے ہیں؟ تو شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے 10 دن، ٹھیک ہے، یہ اشہر الحج ہے، یہ حج کے مہینے ہیں۔ تو شوال کے غرہ یعنی پہلی تاریخ سے لے کر بقرہ عید، جو عید الاضحیٰ ہے، اس کی صبح یعنی ذی الحج کی 10ویں تک، اس کا نام اشہر حج ہے، اس لیے کہ احرام حج ان کے اندر ہوتا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی احرام باندھے گا تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ شوال سے پہلے کوئی نکل گیا احرام باندھ کے تو وہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یعنی حج کے لیے چند مہینے مقرر ہے اور سب کو معلوم ہے، تو اشہر معلومات کا مطلب یہ ہے۔ مشرکین عرب جو اپنی ضرورت میں اسے تغیر و تبدل کرتے ہیں، مشرکین عرب کا بھی رد ہے اس میں کہ وہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے اس کو اپنی مرضی سے، کہ کبھی بھی شروع کر لیا اشہر الحج۔ اچھا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال آیا ہوا ہے، تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں پر احرام کے احکام بیان ہوئے ہیں کہ احرام کے کیا کیا احکام ہیں۔ تو حالت احرام میں 3 چیزیں منع کی گئی ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ رفث یہ عورت کے ساتھ بے حجاب ہونا، مراد جماع ہے، عورت کی طرف رغبت کرنا، تو یہ نہ ہو کہ حج پر چلے جائیں اور وہاں عورت کی طرف رغبت ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ رفث جو ہے یہ مصدر ہے، رفث ہے یرفث سے۔ فسوق گناہ کرنا، کوئی گناہ، وہ عام گناہ مراد ہے، کوئی بڑا چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے، نافرمانی کرنا، یہ بھی مصدر ہے۔ اور مراد وہ تمام کام ہیں جو احرام کی حالت میں ممنوع و ناجائز ہیں، جس پر ہم بات کریں گے ابھی، جو بھی ممنوع ہیں، ممنوعات ہیں، وہ مراد ہے اس سے۔ جدال لفظ سے واضح ہے، اس سے عام جھگڑا مراد ہے، جھگڑا کرنا، مار پٹائی کرنا، ہاتھا پائی کرنا، گالم گلوچ، نازیبا، ناشائستہ الفاظ، یہ سب احرام کی حالت میں منع ہے، اس سے منع کیا گیا قرآن میں، اور آپ نے پڑھا کہ یہ نہیں کے معنی میں ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں ممنوعات احرام، احرام کی کیا کیا ممنوعات ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا پیچھے۔ تو احرام کی ممنوعات کیا کیا ہیں؟ عورت کے ساتھ مباشرت اور اس کے ساتھ تمام قسم کے تعلقات، یہ بوس و کنار، دو دوائی، جماع، جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ سب ممنوع ہے احرام کی حالت میں۔ بری جانور کا شکار خود کرنا یا شکار کو بتانا، خود شکار کر لینا زمین کے اوپر، کسی بری مچھلی وغیرہ کا نہیں، کسی زمینی جانور کا خود شکار کر لینا، یا شکار کی دعوت دینا، کسی کو بتلانا کہ فلاں جگہ شکار، یہ سب منع ہے۔ بال یا ناخن کٹوانا یہ بھی منع ہے، خوشبو لگانا یہ منع ہے، مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ بھی منع ہے،
سر اور چہرے کو ڈانپنا مرد کے لیے یہ منع ہے، عورت کے لیے احناف کے ہاں یہ ہے کہ وہ چہرے کو بھی ڈانپے گی کیونکہ وہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس سے۔ جی آگے چلتے ہیں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، وَتَزَوَّدُوا زاد راہ ساتھ لے جاؤ حج کے سفر میں، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو، وَاتَّقُونِ ڈرتے رہو مجھ سے میری نافرمانی سے اے عقل والو۔ وَنَزَلَ فِي أَهْلِ الْيَمَنِ، کہتے ہیں یہ اہل یمن کے بارے میں نازل ہوئی، وَكَانُوا يَحُجُّونَ بِلَا زَادٍ، وہ بغیر زاد راہ کے حج کرتے تھے، بغیر ایسی اللہ کے اوپر توکل کر کے نکل جاتے تھے، تو منع کیا گیا اس سے کہ نہیں کچھ نہ کچھ سامان لے کے جانا چاہیے۔ فَيَكُونُونَ كَلًّا عَلَى النَّاسِ، تو وہ لوگوں کے اوپر پھر بوجھ بن جاتے تھے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو جو ساتھ جانے والے تھے پھر ان کے اوپر بوجھ بنے ہوتے تھے، تو اس لیے منع فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، مَا يُبَلِّغُكُمْ لِسَفَرِكُمْ، جو پہنچا دے تم کو تمہارے سفر کے لیے، جو کافی ہو تمہارے پہنچا دے تمہیں تمہارے سفر کی، یعنی مکہ تک پہنچا دے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے، مَا يُتَّقَىٰ بِهِ سؤال الناس، جو کہ لوگوں سے مانگنے سے منع کرتا ہے، وغیرہ اور چیزوں سے بھی منع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اجتناب سوال کے لیے تقویٰ، تو جس میں تقویٰ ہو اصل تقویٰ وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق دیں گے، دوسرا وہ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اصل تقویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، وَاتَّقُونِ مجھ سے بچو یعنی میری نافرمانی سے بچو، مجھ سے ڈرو یعنی میری نافرمانی سے ڈرو۔ یا أُولِي الْأَلْبَابِ، أُولِي الْأَلْبَاب سے کون مراد ہے؟ ذوی العقل۔ آگے چلتے ہیں، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا رزق حج کے دنوں میں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو کہ مزدلفہ میں ہے اللہ کا خوب ذکر کرو، مشعر حرام کے پاس اللہ کا خوب ذکر کرو۔ جی لیس علیکم جناح لیس علیکم جناح، کوئی بھی تمہاری اوپر پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا تطلبوا، کہ تم مانگو طلب کرو تلاش کرو، فضلا رزق کو، من ربکم رب کی طرف سے، بالتجارت فی الحج، جی صورت اس کی ہے، صورت ابتغاء رزق، کہ تجارت کرو حج کے دنوں میں، تو نزل رد لکراہتہم ذالک، یہ ان لوگوں کے رد کے اوپر نازل ہوئی جو اس کو ناپسند کرتے تھے، ناپسند کرنا سمجھتے تھے تجارت کرنے کو حج کے دنوں میں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں 3 بازار تھے، بڑے بڑے، نام بھی لکھے ہیں، تو 3 بڑے بڑے بازار تھے، تو جب اسلام جب حج کا حکم نازل ہوا تو جب لوگ حج کرنے آنے لگے تو پھر مسلمان اس کو برا سمجھتے تھے وہاں جانے کو، کہ وہاں ہم تو حج کرنے آئے ہیں، ہم چیزیں کیوں خریدیں وہاں جا کر، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں تم یہ کام کر سکتے ہو۔ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان بازاروں سے مکہ تک جو ہے نا، ابو امامہ تیمی نام ہے ان کا، کہ ہم لوگ ایسا کرتے تھے کہ ان بازاروں سے مکہ تک ہم نے سواریاں رکھی ہوئی تھی اور لوگوں کو کرائے پر وہاں سے لے کے آتے تھے اور لے کے جاتے تھے۔ تو جب حج کے دن آئے تو لوگوں نے کہا تمہارا تو حج نہیں ہوگا بالکل بھی، تو میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، تو عمر کو میں نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا حج تو نہیں ہوگا، تو عمر نے کہا کہ تم نے وقوف عرفہ کیا ہے، احرام باندھا ہے، وقوف عرفہ کیا ہے، حج کیا ہے، طواف کیا ہے، سب کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں سعی کیا، سب کچھ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا حج پھر ہو گیا، تمہارا حج ہو گیا۔ تو یعنی انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا تھا کہ اس طرح کی تجارت کرنا یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، تو جیسے اہل مکہ بھی آج کل کرتے ہیں تو یہ کوئی منع نہیں ہے ایسا۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ دَفَعْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے اتر جاؤ، بعد الوقوف بها، اس کے وہاں پر ٹہرنے کے بعد۔ عرفات کون سی جگہ ہے؟ یہ مکہ معظمہ سے مشرق کی طرف جو ہے نا ایک پہاڑی ہے جہاں پر حاجی 15 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی ہے، وہاں پر حاجی وہاں پہنچتا ہے اور زوال آفتاب سے مغرب تک یہاں قیام کرنا حج کا ایک اہم رکن ہے اور رکن اعظم ہے یہ عرفات کا، یعنی اگر قیام فوت ہو گیا تو پھر حج نہیں ہوا۔ اس کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ عرفات کہنے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یہاں پر حج کے دن جا کے بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، ذکر الہی کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو عرفات کہا گیا۔ تو فذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بعد المبیت بمزدلفہ، مزدلفہ میں رات گزرنے کے بعد، جی مزدلفہ میں جب رات گزار دیں، عرفات کا دن جب گزر جائے اور اگلا دن آ جائے تو پھر اللہ کا خوب ذکر کرو۔ کس سے؟ بالتلبیت، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ ہے، والتحلیل ہے، اور تحلیل کے ذریعے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تحلیل ہے۔ اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی ہے اس میں۔ تو یہ 3 کام کرنے ہیں، تلبیہ پڑھنا ہے، تکبیر اللہ اکبر پڑھنے ہے، اور دعا کرنی ہے۔ فذکر اللہ سے مراد یہ ہے۔ تو صورت ذکر عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، ہوا جبر فی آخر المزدلفہ، یہ مزدلفہ کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے۔ تو ہوا جبر فی آخر المزدلفہ، مزدلفہ کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے۔ یہ ایک پہاڑی ہے، مقدس پہاڑی ہے جو مزدلفہ میں ہے، اور مشعر اس کے معنی شعار کے ہیں اور علامت کے ہیں، تو محترم اور مقدس یعنی کہ جگہ۔ تو یہ پہاڑی بڑی مقدس اور بہت محترم ہے، مزدلفہ میں ہے۔ مزدلفہ خود بہت ایک پہاڑی ہے، اور اس کے آس پاس جو میدان ہے اس کو مزدلفہ کہتے ہیں، اور مکہ سے یہ 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ جو مزدلفہ ہے یہ مکہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ یقال له قزح، وہ جو پہاڑ ہے اس کو قزح بھی کہا جاتا ہے۔ وفی الحدیث انہ وقف به یذکر اللہ ویدعو حتی اسفر جدا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وقوف کیا، اور مزدلفہ کے پاس جو پہاڑی ہے، اور بہت زیادہ ذکر کیا، ٹھیک ہے، تلبیہ اور تحلیل، ویدعو، اور دعا فرمایا، حتی اسفر جدا، یہاں تک کہ بالکل جو ہے نا صبح ہو گئی۔ تو صبح تک آپ جو ہے نا یعنی وہاں دعا کرتے رہے۔ تو جب وقوف عرفہ کا دن گزر جائے تو پھر فذکر اللہ کا حکم ہے، اور یہ سنت بھی ہے کہ اس رات کو مزدلفہ کے اس پہاڑی میں، اس میدان میں، کھلے میدان میں، حاجی کھلے میدان میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اور مانگتے ہیں اللہ سے، اور صبح تک مانگتے رہتے ہیں۔ تو سونا نہیں، تھوڑا سا سونا چاہیے لیکن دعا بھی مانگنی چاہیے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ لِمَعَالِمِ دِينِهِ وَمَنَاسِكِ حَجِّهِ، دین کی بنیادی باتیں سکھا دی اور حج کے مناسک سکھا دی۔ والکاف للتعلیل، کاف جو ہے نا یہ تعلیل کا ہے، تو اس کا ذکر کرو، کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَإِن مُخَفَّفَ مِنَ الْمُثَقَّلَ، ٹھیک ہے، ان والا ہے لیکن تخفیف آئی ہے اس میں، اور عمل نہیں کرتا پھر یہ۔ کنتم من قبلہ قبل ہداہ، یعنی ہدایت سے پہلے تم گمراہ تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جاؤ، پھر تم اسی جگہ سے روانہ ہو جاؤ، من حیث افاض الناس، جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اے قریش تم بھی وہیں سے روانہ ہو جاؤ۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے خوب مغفرت مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ثم افیضوا یا قریش، اے قریش تم پھر اتر جاؤ۔ تو قریش کو خاص اس لیے کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عرفات کے بعد جب لوگ عرفات کا دن گزر جاتا تو لوگ مزدلفہ کی طرف آ جاتے، مزدلفہ میں قیام، مزدلفہ کا دن جب مزدلفہ کے قیام کے بعد لوگ پھر مکہ میں اتر آتے، لیکن جو قریش تھے نا وہ مزدلفہ میں ہی قیام کرتے، وہیں پر ٹھہرے رہتے، نیچے مکہ میں نہیں اترتے تھے۔ تو اس پر فرمایا کہ جہاں سے لوگ اتر رہے ہیں وہاں سے تم بھی اترو، ای من عرفہ بان تقفوا بها معهم، کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی وہاں پر وقوف کرے، وکانوا یقفون بالمزدلفہ ترفعا عن الوقوف معهم، اور وہ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ جب وقوف ہو جاتا تو پھر اس کے بعد وہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے، ترفعا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، عن الوقوف بھی بری سمجھتے ہوئے، وقوف ان کے ساتھ وقوف کرنے کو برا سمجھتے ہوئے، بڑا سمجھتے ہوئے کہ یہ ہم ان کے ساتھ کیوں وقوف کریں گے، یہ تو عام لوگ ہوئے۔ وثم للترتیب فی الذکر، ثم جو ہے نا ترتیب کے لیے آیا ہوا ہے، یعنی یہ سب کام کرو پھر اس کے بعد اتر جاؤ، تو ترتیب ہے اس میں، حج کے کاموں میں سب میں ترتیب ہے۔ واستغفر اللہ من ذنوبکم، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، ان اللہ غفور للمؤمنین، تعالیٰ مومنوں وہ بخشنے والا ہے، رحیم بہم، اور ان کے ساتھ بڑا مہربان بھی ہے۔ آج کا سبق بس اتنا ہی۔ آج کا سوال یہ ہے کہ ممنوعات احرام بیان کیجیے، ممنوعات احرام کیا کیا ہے، آپ نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جرائم پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔